دوسرا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ میں قریب بڑا رہتا ہوں تو خدمت بڑی کرتا ہوں تو حضور کے ساتھ ہر وقت ہوں، یہ نہیں کیا۔ اصل مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو مشن کے ساتھ بھی مخلص ہو۔ ہم نے پتہ کیا ہے استادوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ وقت پہ گئے، طبیعت کے مطابق نذرانہ دیا، اور اب تو خیر لوگ بڑے سیانے ہو گئے، 2-3 تعریفیں بھی کر آتے ہیں کہ چلو مسئلہ بیلنس میں رہے، پتہ چلے کہ میں عقیدت مند ہوں۔ لیکن یہ جو مشن ہوتا ہے نا، ساتھ چلنا، ان کی ڈیوٹیوں کو اپنی ڈیوٹی سمجھنا اور غور کرنا کہ وہ جو تعلیمات دے رہے ہیں، وہ جو لوگوں کو گلی گلی پیغام دے رہے ہیں، میرا اس پہ عمل ہے کہ نہیں۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آپ جو سبق پڑھاتے ہیں تو شاگرد اس سبق کی روشنی میں تیار ہوتا ہے۔ یہ تو میں استاد اور پیر کی بات کر رہا ہوں نا، ویسے کسی دوست کے ساتھ ٹائم گزارے نا، اس کے ساتھ آپ دوست ہو تو جو باتیں اس کی زبان پہ ہوتی ہیں وہ خود بخود آپ کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہیں، کیونکہ صحبت کا رنگ ہوتا ہے۔ انسان کہ میری فلاں جگہ صحبت ہے جی، بہت بڑے اچھے استادوں کا مرید ہوں، اچھے استادوں کا شاگرد ہوں، تو بھئی آپ کا اخلاق کس طرح کا ہے، اٹھنا بیٹھنا کس طرح۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا کہ وہ کہے میرا درجہ پہلا ہے، میری فضیلت زیادہ ہے میری، بلکہ انہوں نے نا ہر پھر بات پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ حضور نے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، دیکھو ایک بندہ رہتا بھی سارا دن پاس ہے، خدمت بھی پوری کرتا ہے، ڈیوٹی بھی پوری کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کردار کا کیا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی آج روزہ کس کس نے رکھا ہے۔ اب ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں تسبیح والے نہیں جی، اسی تو تسی کہدے والے ہو جی، سارے کو اسی کوئی بہتیاں تسبیحاں نہیں کھڑکائیاں، سانوں تے فلانا بندہ ملیا تے ایویں، بھئی وہ کیا ہوتا ہے۔ حضور نے تو گن کے تسبیح بتائی ہے، 33 بار سبحان اللہ پڑھو، بتائی ہے کہ نہیں بتائی، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے تو یہ جو ملانگ صوفی ہمیں ملتے ہیں نا جی کہ میں تسبیح بھی نہیں کرتا، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، میں فلانا کام، یہ ان سے کہو پھر کرتے کیا ہو، روٹی تو کھاتے ہو تو نفل کیوں نہیں پڑھتے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، اس پر بھی تو غور ہونا چاہیے۔ عام دام برسر مطلب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، سب صحابہ بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا آج روزہ کس کس نے رکھا ہے۔ جب حضور نے پوچھا تو سارے چپ رہے، ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق نے کھڑا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھئی جنازے میں شرکت کس نے کی ہے۔ کون جانتا ہے اب جنازوں پہ، آپ یقین کریں، اگر میرا کوئی جاننے والا گیا تو ٹھیک ہے، محلے دار گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مومن مسلمان جان کے کون جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، حضور میں گیا تھا جنازے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی آج کسی نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اتنا کہاں ٹائم ہے ہمارے پاس۔ ہم تو کہتے ہیں ان کا ابا بڑے پیسے چھوڑ گیا، ان کا چاچے کے پاس بڑا کچھ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ کسی نے یتیم کی سر پہ ہاتھ پھیرا، صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا۔ حضور نے فرمایا بھائی سنو، جنتیوں کی 360 علامات ہیں، کسی میں ایک پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور میرے اندر بھی کوئی ہے، تو حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہے، ساری کی ساری پائی جاتی ہے۔ اپنی زندگی عمل والی زندگی بنائیں، فارغ جو بیٹھنا ہے، اور دن جو چھوٹے ہیں تو روزہ رکھا جائے، کیا حرج ہے۔ اگر موقع میسر آ گیا ہے، آپ گھر میں ہیں تو ضروری تو نہیں نا یہ کہہ کے جائے بھئی اپنا ہے، وہ دور بھی ہے تو چلے گئے چھٹی لے کے بھی جنازے میں۔ کوئی مسلمان قریبی چلا گیا صحیح العقیدہ، اس کے جنازے میں جایا جائے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ فلان جگہ میں پہنچ سکتا ہوں مسکین غریب کے لیے، تو جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو آواز آئے گی ایک دروازے سے، کہا جائے گا روزہ دار آ جاؤ بھئی، یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار گزریں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ وہ ہوگا جہاں سے پکے نمازی ادھر آ جاؤ بھئی، یہ دروازہ نمازیوں کے لیے، حاجی آ جاؤ جی ادھر، یہ دروازہ حاجیوں کے لیے، مجاہد آ جاؤ، غازی آ جاؤ، یہ دروازہ تمہارے لیے۔
जो जो नेकी करता रहा दरवाजे से आवाज आएगी, हर बंदे के अमल के मुताबिक दरवाजे से आवाज आएगी। और हुजूर फरमाते हैं जब मेरे अबू बकर आएंगे तो इनको हर दरवाजे से आवाज आएगी, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। और नेकियां किस तरह करके की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें एक सबक दिया। ये नौजवान इधर देखें जी, वीडियो ज़्यादा ज़रूरी नहीं जी, वीडियो तो पहला भी तुहानू लभदी रहिंदी। अज तो असीं पक्के लभे हैं, साडी गल कोई सुनो, कोई साडे नाल करो। आप मेहरबानी करें, बात सुने। और माशाल्लाह जितने लोग आप आए हुए हैं ना, इतनी बड़ी तादाद में, तो अगर आप आज इस पहलू को थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई इनकलाब बर्पा कर देंगे, ज़रा गौर तो करें मैं क्या कह रही हूँ। सही मुस्लिम, इसको तकरीर ना समझें, ये थोड़ा सा दर्स है, नसीहत है, इस पर आप गौर करें। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में हदीस लिखी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया नेकी को छोटा नहीं समझना, नेकी को छोटा नहीं समझना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नहीं समझेंगे। हुजूर ने फरमाया नेकी को छोटा ना समझना, हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लो। एक हदीस में फरमाया नेकी को छोटा ना समझना, चाहे गली से कांटा ही उठा दो। यानी नेकी शुरू तो करो ना, कोई करो तो सही, किसी अंधे को सड़क ही पार करा दो, किसी से वजन नहीं उठाया जा रहा तो साथ मिलके उसके सर पे रखवा दो, कोई नेकी करो तो सही। हमारे दाएं बाएं नेकियों की लाइनें होती हैं, पर तब नेकी करेंगे ना जब हमारा नेकी करने का इरादा, हम ये समझते हैं शायद 10,000 रुपया मस्जिद देना ही सिर्फ नेकी है ना। मस्जिद में 10,000 देना भी नेकी है, और मस्जिद में झाड़ू देना भी नेकी है। उसके बाद 10,000 नहीं वो झाड़ू दे, कोई काम तो करे ना भाई, नेकी करें। हजरत सिद्दीक अकबर की नेकियों का मंजर क्या है? हर वक्त नेकी, हर वक्त नेकी, खैर का काम, वो चल रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आप ना खलीफा बनने से पहले ना एक यतीम बच्चियां थी 4-5, वो बात बड़ी लंबी है पर मैं मुख्तसर करता हूँ। उनके ना घर में जाते थे, उनके वाले साहब का इंतकाल हो गया था तो बकरियां ज़्यादा थी, बच्चियों से दूध नहीं धोया जाता था, दूध धो के दे के आया करते थे। ये भी तो नेकी है ना। यानी किसी को मझ ना चोई जाती होवे, नाराज़ हो गया हो, तुसी कहंदे हो मतलब मौलवी साहब शहरों आके ते सानू हुण पिंड दियां ओह गल्लां, मैं बड़ा पक्का पिंडू जे, आप मेरी बात पर गौर करें क्या कह रहे हैं। और कुछ लोग डर के ये बात करते होंगे, मैं बड़े नाज से करता हूँ कि मैं पिंड हूँ। और पिंड का कल्चर क्या बात है, शहरों वाले भी शहरों नहीं है, वो अलग बात है, उसे जाके मुकर गए ने हैं पिछो किसी न किसी पिंड दे ही। मैंने कहा था मस्जिद में ऊंचा नहीं हंसना, मस्जिद में ऊंचा हंसना मना है किसी न किसी। वो अलग बात है कि शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था, लोग भूल जाते हैं ना जी बाद में। बहरहाल नेकी करें। तो बच्चियां छोटी छोटी ना, उनका आप बकरियों का दूध, उनके घर जाते असर के बाद फजर के बाद दूध धो के ना, बकरियों का दूध चो के उनको दे के आते, वो कुछ बेच लेती, कुछ पी के गुजारा कर लेती। हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए। उनका ना वो भी कमाल है कि उन्होंने ना मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीद के दी, ये नेकी भी की, और किसी के घर में दूध नहीं उनसे धोया जाता, ये नेकी भी उन्होंने करके दी। यानी लाखों रुपया खर्च करने वाली नेकी भी नहीं छोड़ी, और अगर किसी की बकरी का दूध धो के देना पड़ा है तो इस नेकी को भी नहीं छोड़ा। आप खलीफा बन गए तो बच्चियां 4-5 आ गई, आकर रोने लग गई, कहने लगी चचा जान अब तो आप खलीफा बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, तो आप आएंगे अब भी बकरियों का दूध धोने? तो सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, उठ के बच्ची के सर पे हाथ रखा, फरमाने लगे पुत्र पहले तो मैं मर्जी से आता था ना, नेकी समझ के ड्यूटी करता था, मुझे को खैर मिल जाए, अब मैं आया करूँगा, अब तो नबी पाक की उम्मत की नौकरी करना मेरी ड्यूटी लग गई है, अब तो मैं हुक्म समझ के आऊँगा पुत्र, मैं आऊँगा, क्यों नहीं आऊँ। हर वो खैर, इतनी नेकियां, हर बंदे के साथ खैर, हर बंदे। हज़रत बिलाल हबशी की कितनी शान है, पर ख़रीद के हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने दिया, ख़रीद के दिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने। बड़े पैसे मांग लिए उमैया बिन खलफ ने, उसका ख्याल था कि अबू बकर नहीं देंगे, आपने फरमाया मेरा सोना गुलाम ले ले, पैसे भी मुँह मांगा, बिलाल दे दे। तो कहने लगा अबू बकर ताजर और ताजर घाटे के सौदे तो करते नहीं, तू किस तरह का सौदा कर रहा है,
تو آپ فرمانے لگے تو مسلمان نہیں نا، تو غلام نہیں نا، تجھے اس ذائقے کا پتہ نہیں نا، ابھی تو گیا نہیں نا وہاں جہاں میں کھڑا ہوں۔ فرمایا یہ بلال میرے نبی پاک کی پسند ہے، تو نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، تو جو مانگتا میں دے کے بلال کو لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس لیے کہ یہ حضور کی چاہت ہے، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں یہ کیفیت کیا ہے۔ یہ تو اس کو پتہ ہوتا ہے نا جو کبھی اس تجربے سے گزرے۔ ہر نیکی، ہر خیر کا کام، ہم نہ بڑے ویلے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بڑے موقع ہوتے ہیں نیکیاں کرنے کے، چھوڑتے جاتے ہیں، اور اگر ہم کوئی نیکی کریں تو پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا جھنڈا بھی لگے، ہمارا جھنڈا بھی لگے، لوگ ہمارا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک بوڑھی اماں تھی تو وہ نابینا تھی، لاوارث تھی، تو میرا دل کیا چلو اماں کے گھر کا کام کرایا کروں۔ میں نے جا کے اماں میں آ جایا کروں، کہنے لگی نہیں پتر ایک بندہ آتا ہے 2-2.5 سال سے، وہی ٹھیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں شک تو مجھے پہلے بھی تھا، نہیں سمجھائی بات کی، یار ہے نا آپس میں، شک مجھے پہلے بھی تھا، پر میں نے کہا بندہ رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا، سارا دن نہیں آئے، سحری کا وقت ہو گیا نا، تو ابو بکر صدیق کا دروازہ کھلا، جوتے اس عظیم آدمی نے جوتے اتار کے نا تو بغل میں چھپا لیے، پھر بوڑھی کے دستک دی، او یار بندے کا قد دیکھو، یہ وہ بندہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل، مال بھی دیا اللہ نے، 4 نسل صحابی، شوق کس طرح کے ہیں، نیکی چھوڑنی کوئی نہیں، جو ہاتھ آئے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی خیر ہو تو کرنی ہے۔ آئے بوڑھی کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، او نوجوانوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے یہ عجیب شخص دیکھا کہ اس نے بوڑھی کے برتن دھوئے، کنویں سے تازہ پانی بھر کے دیا، اتنا امیر بندہ ہو کے اس کے گھر میں جھاڑو دیا، جھاڑو۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ باہر نکلے تو میں رو ہی پڑا، میں نے کہا یار تو کس کستوری اور سندل کا بنا ہوا شخص ہے، تیری کیا بات ہے، ہر جگہ ہی تو سب سے آگے ہے، اور سجن ساری باتیں سمجھ میں آئی ہیں، یہ جوتے اتار کے بغل میں کیوں دیے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عمر بندہ جب جوتوں سے چلتا ہے تو آواز پیدا ہوتی، تو میں نے بوڑھی کی نوکری کرنی ہے، کوئی دنیا کو تو نہیں نہ دکھانا، جوتوں سے چلوں گا تو آدھی رات ہے آواز پیدا ہوگی کہ کچھ چل رہا، ننگے پاؤں اس لیے چلتا ہوں کہ اس سے آواز پیدا نہیں ہوتی۔ بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، میری بات پہ غور کرنا۔ اتنی نیکیاں کر ڈالی، اتنی نیکیاں کی، میں نے کہا مسجد نبوی کی جگہ خریدنے سے لے کر اور چھوٹی بچیوں کے گھروں میں بکریوں کا دودھ دھونے تک، حضرت بلال حبشی کو خریدنے تک، ساری ڈیوٹیاں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چاند بڑا خوبصورت چمک رہا تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور میرے نصیب دیکھو کہ اللہ کے رسول کا سر انور میری گود میں تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ منظر بڑا عجیب دیکھا تو میں نے نہ موقع غنیمت جانا، میرا دل کیا ایک سوال نہ پوچھ لوں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، ہم بھی سوال پوچھتے ہیں، اوہ ادا کی بڑے ہیں، منفی باتیں پوچھتے ہیں، بات چھیڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مجھے تو مذہبی لوگوں سے بھی اختلاف ہے، بزرگوں کی بات علماء کی نہیں کرتا، مذہبی لوگ بھی جب بھی ڈسکس کریں گے نا غلطی، وہ فلانے مولوی نے فلانے دے بارے گل کی تھی، فلانے پیر نے رگڑا دے، وہ یہ آپ یہی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ جو سارے قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس پر بھی تو توجہ کریں نا، صرف منفی پراپوگنڈا ہی۔ پورے گاؤں کے اندر کوئی جھگڑا تو ایک جگہ ہوتا ہے نا، تو باقی سارا گاؤں تو آرام سے ہے نا، تو جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں ان کی بھی بات کرو، جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اس کی بھی بات کرو، جو بندہ سویرے فجر میں اذان دے رہا ہے اس کا بھی نام لو، کہ جو منفی بات ہوئی ہے اسی پر ہی سارا کچھ کرنا ہے۔ عزیز دوست آپ توجہ کریں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کہتی ہیں کہ منظر بڑا میں نے انفرادی دیکھا تو میں نے کہا کہ میں سوال نہ پوچھ لوں، تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ سوال جو ہوتا ہے نا، سوال وہ بھی عکاسی کرتا ہے کہ بندہ سوچتا کیا ہے، سوالات بتاتے ہیں کہ بندے کا آج کل ذہن کدھر چل رہا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے سوال بڑا، ادھر دیکھنا میری طرف، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کتنے ہیں آسمان پہ ستارے؟ بتایا کسی سائنسدان نے کبھی؟ بولیے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے
کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے. اور نیکیاں ساری ظاہری نہیں ہوتی, کچھ نیکیاں بندہ اندر چھپ کے بھی تو کرتا ہے نا. تو حضرت عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک کو اپنے ہر امتی کی نیکیوں کا بھی پتہ ہے. یہ دیکھ لیں, مشکات کی حدیث ہے. دونوں باتوں پہ غور کریں, سوال کی عظمت کو سمجھیں. کتنی بڑی بات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. سوال کتنا بڑا ہے. شارحین حدیث کہتے ہیں اصل میں نا حضرت عائشہ صدیقہ آج حضرت صدیق اکبر کی کو بات سننا چاہ رہے تھے. ان کا خیال تھا کہ نام لیں گے حضور حضرت صدیق اکبر کا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں, کہتی ہیں حضور اتنی بھی نیکیاں کسی کی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہیں نا. اب میری بات کو سمجھیں, یہ جو حضور نے کہا نا ہیں, تو اس کا مطلب ہے حضور کے ستاروں کی گنتی بھی آتی ہے. اور نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا امتی کون سی نیکی کرتا ہے اور کتنی کتنی ہیں. حضور نے فرمایا ہیں نیکیاں آسمان کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا میرے عمر فاروق کی. تو حضرت عائشہ کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ابا جی کی بات ہو, تیاں دا مسئلہ بڑا ہوتا ہے نا. اسی حصہ تو چلو نہیں دینا, مرضی کرنی اللہ ماشاء اللہ, پر تیاں دعا تے ماپیاں لی بڑی کر دیا نا. حصے دی باری تے لڑ پہ نا, کئی وہ کہنے جی تو حصہ لینا ہے تو پھر میرا مرے دا منہ راز تو نہیں ہو گئے تسی. وہ میں نے ایک بچی نے ایک باری پیغام کر لیا کہ پیر صاحب وہ بھائی تے والد صاحب کہتے ہیں جی حصہ لینا ہے ساڑا منہ نہ ویکھی. میں کہ پتر تو حصہ لے تے منہ نہ ویکھی, رہن دے, منہ دی ضرورت. ظالم آدمی دا منہ ویکھنا بھی نہیں چاہیے, ظلم کر رہا ہے. کہتے میں نے حصہ نہیں دینا. اللہ رسول نے رکھا ہے, تو نے کیوں نہیں دینا؟ جس کا 5 مرلے کا مکان ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے, اور جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کڑی دا بیاہ کر چھڑیا تے منڈے نو جڑے 4 واری کاروبار پا کے دیتا ہی تے انہیں 4 واری جاڑیا ہی, وہ دے بھی گننا. کیا مطلب ہم ظلم کرتے ہیں, اپنی قبر پہ بوجھ ڈالتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ پیار تھا نا باپ سے, کہتی ہیں کہ حضور عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے ستارے. تو میرے ابا جی حضرت صدیق اکبر تو حضور مسکرائے, کہا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی. اور فرمایا کہ عمر کی تو زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے بھی برابر نہیں, ایک نیکی کے برابر بھی نہیں. اتنی وزنی نیکیاں ان کی. یہ جو نیکی میں وزن پیدا ہوتا ہے نا, یہ اخلاص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جب آپ نیکی کر کے تھوڑا سا خیال رکھ لیتے ہیں نا, دنیا کو بھی پتہ چل جائے, تو نیکی کا وزن کم ہوتا ہے. جتنا اس میں وزن پیدا کریں گے تو کب پیدا ہوگا؟ مخلص ہو جائیں نیکی کے ساتھ, اللہ رسول کی رضا کے لیے نیکی کریں تو اس میں وزن بڑھ جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, ابو بکر کو تم سے زیادہ نفل نہیں پڑھتے, کو تم سے زیادہ صدقات نہیں کرتے, اس سے زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی لوگ ہیں, پر اس کے دل میں ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اسے سب پر فضیلت عطا کر دی. وہ دل میں کیا تھا؟ اخلاص تھا, للہیت تھی, رضا والا مسئلہ. جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے قدورتوں سے, نفرتوں سے, عداوتوں سے, پھر آپ کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی بن جاتی. آخر میں ایک بات سنیں, آپ سے وہ بات کرنی بڑی ضروری ہے.